سب جوان نیچے جو بیٹھے ہیں اوپر بیٹھے ہیں سب اولاد رہے نیچے تک. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا, عام دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو کشیدگی میں ہے دعا کر. اگلی بات جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس صورت میں یہ کنڈیشن ہے. اوکے, اور یہ کنڈیشن کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کوئی بھی دیکھ رہا, نہ گھر کا فرد دیکھ رہا ہے, نہ آپ کا پاسٹر دیکھ رہا ہے, بلکہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے جس سے آپ زمین پر رہتے ہوئے اپنا آسمانی باپ مانتے ہیں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اوکے, اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تیرا باپ جو کشیدگی میں تھے اور جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور خدا کی سوچ کو سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتے, بلکہ وہ فتح کی زندگی بسر کرتے ہیں جو اپنے باپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر رہتے ہیں. آمین. اسی لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی کوٹھری میں, کہاں پر؟ اپنے پریئر روم کے اندر جا. ایسی کیسی بات ہے؟ نوح کو کہتا ہے کشتی میں آ, اور یہاں پر کہہ رہا ہے اپنی کوٹھری میں جا. اس کا مطلب ہے کشتی میں بھی وہ آپ موجود ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کشتی میں آئے. اوکے, اور جب وہ کشتی میں آ گیا ہے اور پھر وہ پوری دنیا کا آغاز کرنے والا بن گیا ہے. کیسی درسی ہے اس کی. اس نے کیا بات اس کی سنی ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ مجھے خدا کہہ رہا ہے کہ کشتی میں آ, اور جب وہ کشتی میں آ گیا ہے تو پھر پوری دنیا کا آغاز کرنے والا وہ بن گیا ہے. میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو عملی جمع پہناتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ دنیا کے اندر مصیبت تو پھیلانے والے بنتے ہیں. آمین. اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی کوٹھری میں جا, بھیج رہا ہے, بھیج رہا ہے. ایک جگہ پہ بلا رہا ہے, ایک جگہ پر بھیج رہا ہے. جب آسمان سے بات کی ہے تو اسے کہہ رہا آ جا, لیکن جب شریعت بات کی ہے تو کہتا ہے جا, اور میری اور تیری وہاں پر ملاقات ہوگی اور وہاں پر میں تیرے ساتھ بات کروں گا, تیرے ساتھ کلام کروں گا. بلکہ تو جب عمل کرے گا تو آسمانوں کے آسمان سے میں اتر کر تیرے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ خدا بات کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ بات کرنا چاہتا ہے. موسیٰ کے ساتھ جب خدا بات کرتا ہے تو کہاں پر اس نے بات شروع کی ہے؟ کوئی سینا پر. کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ زیادہ تعداد نہیں ہے وہاں پر, صرف ایک اکیلا موسیٰ جس نے خدا کو موقع دیا ہے کہ خدا میرے ساتھ بات کرے. یہ انڈرسٹینڈنگ میں رہنے والے کان سے آواز دی ہے, مصر کی سرزمین پر اس کو آواز دی ہے, صرف آواز دیا, بلایا ہے کہ ساری عیش و عشرت کو چھوڑ کر اس جگہ پر آج جس جہاں پر تجھے ملنا چاہتا ہوں. کہہ سکتا ہے خدا اتنے مول بنا دیتے ہیں, اتنے مول بنا دیتے ہیں, اتنی گل بات کر دیتے ہیں. نہیں, خدا ایک مخصوص جگہ پر موسیٰ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اور عقیدے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے.
اور اسے بتانا چاہتا کہ میں کتنی قدرت والا خدا ہوں. آمین. تو اپنی کوٹھری میں جا. آج ایماندار کو اپنی کوٹھری کے اندر اپنے بیڈروم کے اندر گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے اور خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. ہم زیادہ پہ کیا سنتے ہیں؟ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہماری گلی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے رشتے دار کیا کر رہے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ملنے والے کیا کر رہے ہیں. ان ساری باتوں میں سے نکل کر ہمیں اس کی آواز پر کان لگانے کی ضرورت ہے. میرا خدا کیا مجھ سے کہنا چاہتا ہے. یہاں پر موسیٰ اپنی بات بھی سے سنانا چاہتا اور جس وہ مقام پر کھڑا ہے، جس سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. لیکن وہ اب کچھ نیا دیکھنا چاہتا ہے، اب نیا کرنا چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر پہنچوں گا. ہاللیلویا. کہاں پر یہ ہے؟ پھر میں نے آپ کو پتا میں نے کئی دفعہ یہاں پر بتایا ہے، بڑی تبدیلوں کے بات ہے. اینیمی کھل گیا. اگر خدا کی آواز کو سننا ہے نا، پھر اپنا تھوڑا سا سکون جو ہے نا برباد کرنا دیتا ہے. نیندر بات ہے میری آتی نہیں کھول دی. کون تے پاوے پوری رات گلا کرتے کرتے دن چڑھ گئے اور دعا کے لیے 1.5 رات کی باسی مان نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں منہ ڈھیلا سیدھا کر کے کدھر ہم جان رہے ہوں گے. بس یسوع مسیح نے ایک بات کی تھی، یاد رکھیے اس کی بات. جب وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے ہیں نا، باقی کے سامنے کے اندر لکھا ہے اس کا پسینہ کیا کر کے خون کی بوندیں بن کر، خون کی بوندیں بن کر بچا. کہ یہ بدن نہیں تھا چاپا کے سفر کوڑے لگے. یسوع نے کہا روح تو مستعد ہے لیکن بدن، ہم نے اس بدن پر غالب آنا ہے. ہم نے اس بدن کے اوپر غلبہ پانا ہے، جس کی وجہ سے شہید میں ہمارے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے کلمے کھل جاتے ہیں. صرف کی میں بس نظر ہر پاسے. لیکن یہ ایماندار نہیں ہے. ایماندار وہی ہے جو کہے خدا میں تو بڑے. یہ ہے ایماندار. اور خدا کا اپنا انداز ہے، خدا کی ایک اپنی سوچ ہے. اس کی سوچ کے ساتھ ملنے کے لیے موسیٰ کو محنت سے باہر لانا. اور آج اگر میں نے اور آپ نے خدا کی بات کو سننا ہے تو ہمیں اپنے خلوت خانوں میں سے باہر آنا پڑے گا. یہ تو منادی ہوئی نا، یونان نبی نے کی مہمان میں لکھا ہے. بادشاہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ دلہا اپنی بولو نہیں پڑھتے بائبل سے، نہیں پڑھتے بائبل. کوئی بائبل کو پڑھا کرے، بائبل کو سنا کرے، سنا کرے، بائبل پڑھا کرے. دلہا اپنی کوٹھری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. ایسی نے بیداری. اس نے کہا اب کوٹھری میں بیٹھنے کی نہیں، اب کوٹھری میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ توبہ کا وقت آ گیا ہے، تلوار گردن پر آ گئی ہے اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے 40 دن کے بعد. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے. لیکن دنیا کیسے بچے گی، دنیا کیسے سیف ہوگی؟ اس کے لیے کلیسیا کو کھڑے ہونے کی ضرورت
کلیسیا کو کھولے گی، خدا اپنا آسمان کھول دے گا۔ تو اپنی کام پر جا، کوٹھڑی میں چل۔ میں بچوں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بھی بچہ آپ کی طرح تھا، لیکن وہ زندگی کا حصہ میں نے گما دیا ہے، لیکن جس دن ہوش آئی ہے پھر سب کچھ ایک طرف کر دیا ہے اور اپنے خدا کے بھی دلش دیکھنے شروع کر دیے ہیں، اور خدا نے آج مجھے اپنی خدمت کے لیے چن دیا۔ جب ہم خدا کی حضور میں جھکتے ہیں اور جب ہم خدا سے پھسل لیتے ہیں، پھر ہمیں اکیلے خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، سکون اس پر بات کرنا پڑا موسیٰ کو، اور کہاں پر جا کر خدا نے اس سے ملا ہے؟ کوئی سینا کے اوپر۔ کیا بات ہے خدا کی، واہ واہ۔ جب اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اب نئی تحریک، نئی سوچ، نیا ویژن۔ کبھی موسیٰ نے سوچا بھی نہیں سی کہ میں ملک مصر میں بیچ قوم بنی اسرائیل کو چھڑانے والا ٹھہروں، کبھی کسی نے سوچا۔ لیکن یہ ویژن کہاں جا کے اس کو ملا ہے؟ کوئی سینا کے اوپر، سنگراہ چٹانوں پر، گرم پہاڑ، آگ کی مانند۔ اور جب پتہ ہے وہ کیا بتاتے ہیں جو ہسٹری والے ہیں اور جنہوں نے وہ پہاڑ دیکھا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ بلیک ہوا ہے، جلا ہوا ہے، جب خدا اترتا تھا۔ اوکے، وہ جلا ہوا ہے پہاڑ، اور گرمی سیلاب کا علاقہ ہے نا، گرمی شدید گرمی، لیکن یہ ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور خدا نیا ویژن دے رہا ہے موسیٰ نے، تو قوم بنی اسرائیل کو چھڑانے والا ٹھہرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن کس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے؟ جو اس کی آواز کو سن کر چل پڑتا ہے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ کلام کرنا ہے۔ پریز گاڈ۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کیسے قدرت ہے اس کی، بات بھی کی ہے، اور پھر اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے موسیٰ نہ میرے سے پہلے نہ میرے بعد ایسا کوئی نبی نہیں جس کے ساتھ میں روبرو باتیں کی۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، ویژن کے لیے اور تحریک لینے کے لیے ہمیں اس کے حضور میں گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں رہنے کے لیے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر اکیلا پہاڑ پر چلا جاتا اور پوری رات دعا میں گزارا دیتا۔ آپ سوچیں کیا ضرورت ہے یسوع کو دعا کرنے کی؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے یسوع مسیح کو دعا کرنے کی؟ لیکن کیا کر رہا ہے وہ؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہم خیال رہنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور اسے میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں زمین پر وہی کام کرتا ہوں۔ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ میں رہنا، ہم خیال رہنا۔ لیکن ہم خیال رہنے کے لیے میں یہاں پر بڑا آج اس بات پہ کہہ طور پر ان کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا
کہ گہرے طور پر سوچ کہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر یسوع مسیح پوری رات اکیلے وہ دعائی میں کرتا ہے، لیکن جب وہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے پھر اور زیادہ قدرت ویژن اور ایماندار کو میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہے کہ وہ روح القدس کے انڈرسٹینڈنگ کے اندر رہے، وہ روح القدس کے مسئلہ کے اندر رہے، اور آپ ابھی مسئلہ میں سے باہر نہ نکلیں بلکہ مسئلہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ کبھی بھی دنیا کے اندر شکست نہیں کھا سکتے بلکہ آپ دنیا کے اندر فتح پاتے رہیں۔ آمین۔ پھر ہمیں موسیٰ کے بعد میں بہت پاورفل جو ایک نبی نظر آتا ہے، وہ ہمیں ایلیا نظر آتا ہے۔ یہ ایسا خدا کا دیوانہ اور ایسی خدا کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہ آبادی کے اندر زیادہ رہنا پسند نہیں کرتا، یہ چٹانوں میں، پہاڑوں پر، جنگلوں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ آبادی کے اندر آتا ہے، قوم بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، پھر تیرتا مچا کر قدرت کے ساتھ۔ میں کسی نے نہیں کہنے لیا کہ تو سارے کام سائڈ کرے تاکہ مجھے پانا کہ ٹوٹ جائے، ایسے میں کہنے لیا تھا، پر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ میں کرتے ہیں۔ پادری صاحب نے کہا سی امام میرا بیگ تیار کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں حق لحاظ سے سمجھانے کی بات کرتا ہوں۔ اگر رات دوں ہمارا میرے گھر دو بڑے لوگ کے لیے آؤ میرا مدعا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا کہ وہ خدا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیوں دنیا میں سوال نہیں کرتا۔ سنیے بڑی بات، تو نہیں چاہتا کہ دنیا کی سوچیں میرے ساتھ کرنا، وہ نہیں چاہتا کہ خاندانی سوچیں ان کا کرنا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کی۔ اور وہ جب گھٹنے ٹیکتے تو پھر وہ خدا کا ویژن، خدا کے دل کی باتیں، اس کی سوچوں میں، خیالوں میں جو کچھ بستا ہے، کہتا جاؤ میرے اندر اور مجھے دلیر کر دے تاکہ میں حکومتوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب میرا کلام بتاؤں اور جب میرے بارے میں کہوں تو روحیں کانپ جائے اور میرا خوف مانے اور دنیا جانے کہ ایلیا کا خدا پوری قدرت والا ہے۔ یہ سب کے سامنے خدا بات نہیں کر رہا، یہ اکیلے اکیلے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ میں تو آپ کو اکیلے اکیلے کو خدا ویژن دے گا، اور وہ ویژن میں آپ کو ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم سب کا ایک ہی ویژن وہ ہمیں دے گا تاکہ ہم قدرت کے ساتھ اس کا تو کہاں پر جا یسوع کی طرح پہاڑ پر دعا کر رہے ہیں، شاگرد سے کیا کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے، سو رہے ہیں، اور یہی ان کو سونے کی عادت باقی کے سندھی تک لے گئی ہے، اور وہاں پر بھی وہ سو رہے گھرواؤں کے اوپر۔ اب ایسی غفلت میں سے اور ایسی اب لاپرواہی میں سے نکلیں اور خدا کے حضور اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی چرچ منسٹری کے لیے خدا سے تحقیق مانگے، اپنے پاسٹر کے لیے تحقیق مانگے۔ اور میں کہتا ہوں میرے لیے، کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے ویژن کے لیے خدا آپ سب کے ساتھ باتیں کرنے لگے، آپ سب کے ساتھ خدا بولنے لگے گا، اور جب آپ کے ساتھ خدا بولے گا پھر تمہارے اندر میری خوشی آئے گی، پھر جو بلیسنگ آئے گی وہ کیا ہی بات ہے۔ آمین۔ اپنی منسٹری کے لیے دعا کیا کرے، اپنے چرچ کے لیے دعا کیا کرے،
جو ہماری کلیسیا کو بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری منسٹری کو ٹریپ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان تمام بری سوچوں کو یسوع کے نام سے بند کریں اور اپنی منسٹری کے لیے سٹینڈ لیں اور خدا کی جو دعا کرے، خدا ہم پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر میں خدا انجیل سنانا چاہتے ہیں اور انجیل بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری نہ حکموار کر اور ہمیں سرائے و وسائل کی برکت دے۔ دعا کیا کریں خدا ہمیں ایسے خاندان دے جو بڑے بڑے بوجھ اٹھانے والے، خدا ہمیں ایسی کلیسیا بنا دے جو ہم بڑے بڑے میرے خدا بوجھ اٹھانے والے کریں، تاکہ ہم انجیل کو وسعت دینا چاہتے ہیں، ہم انجیل سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ انجیل کے اندر ہی زندگی ہے، اور انجیل کے لیے تو نے مجھے، میرے خاندان کو، میرے بچوں کو بلایا ہے۔ برکت مل رہی ہے آپ کو؟ تو اپنی کام پر جا، کوٹھری میں جا، اور کوٹھری کے اندر پھر وہ آپ کو تحریک دے گا۔ کوٹھری کے اندر آپ کو روح القدس، خدا باپ کے دل کی طے کی باتیں آپ کے اندر ڈالنی شروع کر دے گا۔ آمین۔ اور پھر کہاں سے خدا آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، کہاں سے خدا آپ کو برکتیں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ ایلیا کو کھانا کہاں سے آتا ہے؟ حیرت والی بات ہے۔ کوے اس کے لیے کچھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے آ کر اس کے لیے روٹیاں پکا رہے ہیں، اور آپ کو کہاں سے آئے گا؟ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہیں پر خدا سے وسائل پیدا کرے گا، آپ کے لیے بونس ایشو ہوں گے، آپ کے لیے محکموں کے اندر سیڑھی آنے لگے گی، اور آپ سے لوگ کرنے لگیں گے، اسی جتنا میں جناب ہے جگہ آئے وہ کی برکت کا امتحان ہے۔ آپ برکت کا وسیلہ، آپ سلامتی کا وسیلہ، آپ اپنے مشن کو دینے کے لیے اپنے خدا کے حضور میں پوری مشن۔ آمین۔ آج سب اپنے سر جھکائیں۔ ہاللویا۔